سے وہ تمام مڈل مین ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اب آپ آئے, آپ نے بغیر کمپنی سے پروڈکٹ پرچیز. اب وہی بوٹل کی مثال لیتے ہیں, منرل واٹر لینے آپ چلے گئے ڈائریکٹ کمپنی, اب آپ کو کتنے کی ملنی چاہیے؟ 5 روپے کی ملنی چاہیے, روپیہ ان کا پروفٹ رکھ لیتے ہیں, 6 روپے کے اندر. ٹھیک, لیکن نہیں, اس سسٹم میں بھی اب بھی اس کو 30 روپے کی ہی ملے گی. پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 25 روپے کمپنی خود رکھ رہی ہے؟ ایسا آگے ہوتا کیا ہے کہ آپ نے وہ ایک بوٹل خریدی, کمپنی نے اپنے جو مینوفیکچرنگ کی 5 روپے کو نکال لی, 25 روپے آپ کے لیے سیو کر دی. اب چونکہ یہاں ایڈورٹیزمنٹ کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا, یہاں اشتہار بازی کی مہم نہیں ہے, تو پھر یہ آگے سلسلہ بڑھے گا کیسے؟ ہوگا یہ ایک شخص نے پرچیز کی, اس نے استعمال کی, اس کو اچھا لگا, اس نے اپنے 4-5 اور دوستوں کو بتایا, ان دوستوں نے بھی آگے پرچیز کی. جیسے انہوں نے پرچیز کی, جو کمپنی نے 25 روپے بچا کے اس کے لیے رکھے تھے, کمپنی نے اس کو دے دی. چیز کلیئر ہوئی دوستوں کو؟ دس از ویری امپورٹنٹ. یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ اور عام کام کے بزنس میں بنیادی فرق ہے. اب اگلا سوال ایک اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایسا ممکن بھی ہے کہ میں ایک چیز استعمال کروں, پھر اپنے چند دوستوں کو بتاؤں اور پھر یار سلسلہ چل پڑے, ٹھیک ہے؟ ایسی دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں. ٹھیک ہے, چائنا میں بھی ایک بڑی مشہور ایک چائنیز بیجنگ ڈک ریسٹورینٹ ہے, اور اس بیجنگ ڈک ریسٹورینٹ کا آج تک کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی گئی, لیکن اگر آپ بیجنگ جائیں تو ہر شخص آپ سے یہ ضرور کہے گا کہ جی کم از کم ایک دفعہ جا کے وہ ڈک ضرور کھائیں, بطر جو ہے نا وہ ضرور جا کے کھائیں. ٹھیک ہے جی, ریسٹورینٹ, اس کا کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں. پاکستان آ جائے, کراچی میں ہماری بہت مشہور ایک بریانی, کیا نام اس کا؟ آپ کے پروموٹر تو نہیں ہے؟ اب دیکھیں فوراً منہ پہ آ گئی اسٹوڈنٹ بریانی. اسٹوڈنٹ بریانی کا آج تک آپ نے ایڈ دیکھا نہیں دیکھا. اب جا کے ان کے جو اولاد ہے انہوں نے تھوڑا سا نئے سسٹم کے مطابق کیا کیا, جی کو ہوڈنگس لگا دیے, یا جی وہ جیسے عید بقر عید ہے کوئی ایڈ دیکھو, پروموشن ہوتی صرف رپورٹنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ چلاتے ہیں. ادروائز پروڈکٹ کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوتی. مطلب ایسا ہو کہ جی آپ دیکھیں گے وہ سارے لوگ پریشان بیٹھے ہوں گے کھانا کہاں سے منگایا جائے, اچانک وہ فون کرتا اور جی ایک دم سے بھی لوگ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لیں اسٹوڈنٹ بریانی میں آپ کا مسئلہ آپ کر دیں. ایسا کوئی ایڈ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, ملتان کا 100 حلوہ بڑا مشہور ہے, حافظ صاحب, حافظ حبیب الرحمان صاحب, اس کو امریکن کوالٹی ایوارڈ مل چکا ہے. اور اگر آپ ملتان گئے ہوں, حسین آگاہی کا جو بازار ہے وہاں پر اس کی دکان موجود ہے, اور اس ہال کا آدھا آپ کر لیجیے تو وہ آدھا اتنا جو ہے اس کی اتنی دکان, اور وہ امریکن کوالٹی ایوارڈ ون کر چکا ہے. پورے پاکستان میں ہر شخص جاتا. ہوتا کیا, آپ آئے گی اسٹوڈنٹ بریانی سے, آپ نے اسٹوڈنٹ بریانی کھائی, کوالٹی پروڈکٹ تھی, آپ کو اچھی لگی, اور یہ ایک انسان کے اندر قدرتی طور پہ جبلت موجود ہے کہ میں کوئی اچھی جگہ جاؤں, کچھ اچھی چیز کھاؤں. میرے تو ایک چیز کھربلی سی مچھلی ہوتی ہے کہ میں اپنے کچھ جاننے والوں کو فوراً بتاؤں. کوئی میرے دوست ملے, گھر والے ملے, ہوتا نا ایسا. ایسے ہی آپ کسی اچھی جگہ سے ہو کے آتے, مثال پر آپ انگلینڈ ایک ہفتہ رہ گیا, کیا ہے واپس آ گئے, آپ چپ بیٹھے رہیں گے. آپ ایئرپورٹ سے شروع ہو گئے, پورا ہفتہ گھر والوں کا سر کھاتے رہے, ہو سکتا ہے مہینہ تک آپ سارا کچھ لے جائیں. تو اچھی چیز کھائیں گے یا کسی اچھی جگہ سے ہو کر آئیں گے, مری سے ہو کے آ جائیں, انگلینڈ چھوڑ دیں, مری سے ہو کے آ جائیں 2 دن کے لیے, تو آپ ایک ہفتہ تو بولتے رہیں. کیا حال ایسا ہے کہ یہ ہمارے اندر چیز موجود ہے. اسی چیز کو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں استعمال کیا جاتا ہے. ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ میں آپ سے مشورہ لیتا ہوں, اس مسئلے 20 سے قریب لوگ بیٹھے ہیں, مجھے موبائل فون خریدنا ہے, مجھے کون سا موبائل فون خریدنا چاہیے, مجھے مشورہ دیجیے. سونی ایرکسن کے لیے کتنے آپ کھڑے ہو؟ سونی ایرکسن کوئی مارکیٹ نہیں ہے. ہو گئی سیمسنگ, سیمسنگ کے بارے میں کوئی نہیں. نوکیا تو پوری کلاس کے ہاتھ فوراً کھڑا کر لیے. اب اگلا سوال ہے کہ آپ لوگ نوکیا کو پروموٹرس تو نہیں ہے, نوکیا والے کچھ آپ کو دیتے تو نہیں ہے. آپ کے مشورے سے میں نے جا کے نوکیا خرید لیا, پرچیز کر لیا, میرے پاس موبائل فون آ گیا, شو روم والے کو پیسے ملے, آپ کو کیا ملا؟ نتھنگ, صرف. اب مجھے بتائیں اس کام کے لیے ہوا کیا؟ اصل میں آپ نے کیا کیا, سب سے پہلے آپ نے نوکیا فون موبائل پرچیز کیا, اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کیا,
اس کے بعد آپ بلیور بن گئے, یو بیکیم اے بلیور, کہ فی الوقت مارکیٹ میں اس سے اچھا موبائل اویلیبل نہیں. اب جو مشورہ لیتا فوراً کہہ دیتے ہیں لوگ, ہوتا ہے دو سمے کہتا ہے میں نے ٹی وی پرچیز کرنا ہے, اس کو خود جا کے سونی لینا ہے, بھائی سونی ہی پرچیز کروا کے یا پیناسونک کی پرچیز کروا کے لیے ہمیں کچھ نہیں ملتا. لیکن اس کام میں یہ ہے کہ جتنے زیادہ دوستوں تک یہ پیغام آپ پہنچائیں گے اس محنت کے عوض کمپنی آپ کو بہت کچھ دے گی, اتنا کچھ دے گی کہ بے شمار لوگوں نے اپنی زندگیاں اس سسٹم میں تبدیل کر دی. بل گیٹس مائکروسافٹ کے مالک ہر شخص سے جانتا ہے, دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ایک چیز میں تو اپنے آپ کو پروف کر لیا, دنیا کا بہت بڑا بزنس آپ نے کیا, اگر زندگی میں آپ کو ایک اور چانس دیا جائے تو کون سا بزنس کرنا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا آئی ول چوز ڈائریکٹ سیلنگ بزنس. اس کام کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟ نمبر 1, لو اسٹارٹ اپ کاسٹ. اس میں جیسے ہم بزنس کی یا کاروبار کی بات کرتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ آتی ہے. کیا اس میں ایسی انویسٹمنٹ؟ ایسی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. آپ نے ٹائم سے کوئی بھی ایک پروڈکٹ خریدی, اس کے ساتھ ہی کمپنی نے وہ سسٹم آپ کو دے دیا, آپ ممبر بن کے اب آپ اپنے ساتھ جو ہے مزید اس سسٹم کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. نمبر 2, اس میں ہائی ریٹرنز ہے, رسک فری بزنس ہے. کہ مثال کے طور پر ٹرانسپورٹیشن کا کام نہیں, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا گراؤ جلاؤ میں گاڑی جل گئی, یا آپ نے شو روم کھولے اور جناب نے ایسے کچھ ہوا خدا نہ خاصا کوئی بلاسٹ یا جیسے نقصان ہو گیا, یا آپ نے اسٹاک پرچیز کیے ہوئے تھے, آپ نے اسٹاک پرچیز کیے, صبح اٹھے جی منڈی کھلی, منڈی کریش ہو گئی, آپ کے جو اسٹاک تھے بالکل زیرو پہ آ گئے, رات کو آپ لکھ پتی تھے, صبح سویرے آپ کھپ پتی رہ گئے, اب چائے کی پتی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو ایسا اس میں کوئی رسک نہیں. آپ نے پروڈکٹ ایک پرچیز کی, آپ کی صحت بہتر ہو رہی ہے, اوکے بہت اچھی بات ہے. اگر آپ اس کے ساتھ بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک اضافی چیز ہے جو آپ ٹائم سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. فلیکسیبل ورکنگ آورس کمپنی کے, آپ نوکر ملازم نہیں ہیں, 12 سے 8 کمپنی کا ٹائم. اس ٹائم میں آ کے آپ نے پروڈکٹ پرچیز کرنی ہے یا کوئی اور معاملات ہیں یا ٹریننگ وغیرہ ہوگی, آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ دیر سے کیوں آئے, جلدی کیوں چلے گا, کیا اس کے لیے کوئی پچھلا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے؟ نو ایکسپیرینس ریکوائرڈ. اس کی وجہ ٹائمس کی یہاں پر پراپر ٹریننگ ہوتی ہیں, اور ٹریننگ میں ہر چیز آپ کو یہاں پر دکھائی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے. ٹائمس کی کوالٹی پروڈکٹس ہیں, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوکلی جوائن کرتے ہیں اور گلوبلی انجوائے کر سکتے ہیں. آپ کو دوست امریکہ, جاپان وغیرہ جیسے ممالک جہاں پر ٹائمس کا آفس ہے وہاں پر جاننے والے ہیں, آپ نے جوائن کیا, جوائن کرنے کے بعد آپ نے ان کو وہاں انفارم کیا, انہوں نے وہاں سے جوائن کر دیا, وہ وہاں بزنس کر رہے ہیں, اس کا شیئر آپ کو یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں جی ٹائمز اگر ہم جوائن کرتے ہیں تو ہماری جیبوں میں کیا ہے. 15% ریٹیل پروفٹ ہے, 5 to 40% ڈائریکٹ بونس ہے, 35% 4 to 35% انڈائریکٹ بونس ہے, 1 to 8% لیڈرشپ بونس ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ انسینٹیو ہے جس میں انٹرنیشنل ٹور شامل ہیں, لگژری کار, یاٹ, ایئرپلین, ولا وغیرہ اس میں شامل ہیں, اور 1 to 5% گلوبل بونس بھی ٹائمز اپنے تمام ممبرس کو دیتی ہے. 40% آٹرشپ بونس. آپ کو جو پروڈکٹس اپنے لیے چاہیے وہ آپ خریدتے ہیں, اس کو بھی آٹرشپ بونس آپ سے کر سکتے ہیں. تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ تقسیم کاری یہ ہے, ایک پروڈکٹ آپ نے خریدی, اس کو صرف 45% ٹائمز رکھے گی کہ اس پروڈکٹ کی قیمت, اس کا پروفٹ, اس کا ریسرچ جتنا خرچہ ہے وہ 45%, 55% واپس آپ نے تقسیم کر دیا جائے گا. یہ ہمارے 3 فیزز ہیں جس کے ذریعے آپ جوائن کرتے ہیں اور پھر آگے آپ کے کمیشن میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ہم جوائن کیسے کریں گے؟ Choose the best for yourself. 1 PV is equivalent to 1 American dollar. کوئی بھی آپ پروڈکٹ باہر پرچیز کریں گے, ہر پروڈکٹ کا ایک پی وی ہوتا ہے, اور پی وی کے ہمارے ہوتے ہیں پوائنٹ ویلیو, اور ایک پوائنٹ ویلیو کی قیمت ہے 1 امریکن ڈالر. یہ پریزنٹیشن چونکہ پرانی ہے, اس وقت جو ہمارے پاس امریکن ڈالر کا جو ریٹ ہے دیٹ از 84 روپیز, 84 روپئے. 3 آپشن ہے جس کے ساتھ آپ براہ راست کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں. نمبر 1, 2 اسٹار. آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ نے 100 پوائنٹ کی کوئی بھی پروڈکٹس پرچیز کی, آپ کی ایک دفعہ رجسٹریشن ہو گئی, اور بزنس انسینٹیو اگر آپ یہاں لینا چاہیں تو کتنا آئے گا جی؟ 5%. اگلا اسٹیپ 3 اسٹار. آپ براہ راست 3 اسٹار سے بھی آ سکتے ہیں, اور یہ سب سے اچھا ہے, نہ بہت زیادہ کم نہ بہت زیادہ. ہمارے جتنے اچیورز ہیں موسٹلی وہ 3 اسٹار سے انہوں نے جوائن کیا. 3 اسٹار آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں, 300 پوائنٹس کے آپ نے پرچیز کیا, اور ایک ہی دفعہ کی آپ کی رجسٹریشن ہوگی 900 روپیز کی. 20% کا آپ کو جمپ ملتا ہے, اسٹارٹ آپ لیں گے 20% ڈائریکٹ بونس.
تیسرا طریقہ جسے آپ جوائن کر سکتے ہیں 4 اسٹار. 1200 PE کی پرچیزنگ کمپلیٹ کی آپ نے اور اب آپ کو ملیں گے 24%. اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ 5% سے شروع کریں, 20% سے شروع کریں یا ڈائریکٹ 24% سے آپ شروع کر سکتے ہیں. ایک اور طریقہ پروموشن کا, جیسے آپ سب سے پہلے بنے جی 3 اسٹار. 3 اسٹار میں آپ نے 300 پوائنٹ سب سے پورے کی اور اپنی جیسے 4 دوستوں کو 3 دوستوں کو آپ نے کم از کم 3 دوستوں کو آپ نے جوائن کروایا اور آپ کے گروپ کے ساتھ پوائنٹس ہو گئے 1500. آپ بن جاتے ہیں 4 اسٹار. 4 اسٹار پر وہی 24% ڈائریکٹ بونس اور 4 to 19% انڈائریکٹ بونس حاصل کرتے ہیں. اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اسی طرح آپ 5 اسٹار ہوں گے. 5 اسٹار کے لیے 6000 پوائنٹ آپ نے مکمل کیے. کم از کم 3 مختلف علیحدہ لائنوں میں ایک ایک دوست آپ کا 4 اسٹار ہو چکا ہو, آپ آ جائیں گے 28%. 6 اسٹار جب آپ بنیں گے 25,000 PV آپ کو مکمل ہو جانا چاہیے اور 3 لائنوں میں کوئی بھی دوست 5 اسٹار بن چکے ہوں, آپ آ جائیں گے 32% پہ. 7 اسٹار جب آپ بنیں گے 1 لاکھ PV آپ کو مکمل ہو جانے چاہیے. 3 دوست 6 اسٹار ہونے چاہیے, آپ آ جائیں گے 36%. اور 8 اسٹار جب آپ بنتے ہیں تو 3 7 ہو گئے, 4 لاکھ پوائنٹس آپ کے مکمل ہوئے اور ڈسٹریبیوشن کی دنیا میں سب سے بڑا شیئر آپ حاصل کر سکتے ہیں, دیٹ از 40%, 40%. یہ ایک چھوٹا سا خاکہ بنایا گیا ہے اور یہ آپ کے سامنے, اور یہ ہم نے اسٹیٹسٹکس لیا ہے, بیسیکلی اس کے پیچھے سارا میتھمیٹیکل ورکنگ ہے. ایک 8 اسٹار جب آپ بن جاتے ہیں, آپ 3 7 ہیں آپ کی لائنوں میں, ایک 6 ہے ایک 5 ہے اور یہ تمام اپنی اپنی پرسنٹیجز پہ موجود ہیں. تو جتنا بزنس یہ کر رہے ہیں وہ 40 مائنس دیٹ پرسنٹیج اتنا آپ کو جانا ہے. اور ایک مہینے میں اگر یہ اتنا نیچے ہم نے لکھا ہوا ہے اگر یہ اتنا بزنس ایک 8 اسٹار کرے تو مہینے کے تقریباً 5,800, یعنی اس وقت ہماری جو ایوریج ہے جو ہمارے 8 اسٹار 80,000 سے لے کر 1.5 سے 2 لاکھ کو ارن کر رہے ہیں. 8 اسٹار کے بعد سلسلہ رکتا نہیں, آپ برونز لائن بنتے ہیں, 2 8 اسٹار آپ کے ہو گئے, آپ بن جاتے ہیں برونز لائن انٹرنیشنل ٹور اور 1% گلوبل بونس آنا چاہیے. گلوبل بونس کیا, یہ بہت اچھی چیز ہے. ٹائمس پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. جب آپ برونز لائن بن جاتے ہیں تو جتنا بھی کام ٹائمس کر رہی پوری دنیا میں اس پروفٹ میں سے 1% کا شیئر اپنے تمام برونز لائن کو دیا جاتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے جو عام طور پہ کمپنیز میں نہیں ہوتی. سلور لائن بننے پہ آپ کو دی جاتی ہے جی 25,000 امریکن ڈالر کی کام, یعنی پاکستانی تقریباً 20 لاکھ روپے بنتے ہیں. اور گولڈ لائن پر جی آپ کو ملتا ہے ایک چھوٹی سی اسپیڈ بوٹ یا جسے ہم کہتے ہیں. ڈائمنڈ لائن بننے پہ جی جہاز, اور آنرری ڈائریکٹر پر 1 لاکھ امریکن ڈالر کا ہوتا ہے. اب جب جہاز کی باری آتی ہے تو پھر بعضوں کا ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ یار یہ کیسے, کیونکہ یہ اڑتا ہی 30-32,000 فٹ کی بلندی پر, اس کی ہماری سوچوں سے بہت ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں یقین نہیں آتا کہ جہاز یہ مطلب ایک ایروپلین بھی مل سکتا ہے. تو آپ کی اطلاع کی غرض ہے کہ پاکستان میں 2 دوست اسے ون بھی کر چکے ہیں. ایسے ہیں جو یہ اسپیڈ بوٹ ون کر چکے ہیں اور تقریباً 22 افراد ایسے ہیں جو یہ 20 لاکھ کی گاڑی ون کر چکے ہیں. اب دیکھیں اس کام میں اور عام کام میں فرق ہے. آپ نے کوئی بھی جاب لیٹ سے شروع کی 10,000 8,000 کی, شروع میں جو آپ کی انکم تھا اس کے لیول بہت کم تھا, ورک ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی کیونکہ آپ جونیئر تھے, کام نہیں آتا تھا, تجربہ نہیں تھا. اب جیسے وقت گزرتا گیا آپ کا تجربہ بڑھتا گیا, ورک ایکٹیویٹی کم ہوتی گئی, آپ سینئر ہوتے گئے, اس حساب سے آپ کی انکم بڑھ گئی. اور ایک وقت آیا کہ آپ اتنے سینئر ہو گئے کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے, آپ ریٹائر ہوئے تو اس پر کیا ہوا, واپس آپ اسی پینشن پر آ گئے. تو پینشن اتنی تھی جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. جو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گزرے تھے, یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے.